بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، ہم مسلمان دن رات میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتب میں درج فرمائی ہیں، تحریر فرمائی ہیں؟ وہ چند ایک وجوہات یا انہیں نکتہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نکتہ کیا ہے، اس میں اہم بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یاد رکھیے، دستور یہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ دانا کا فعل دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، 50 نمازوں کا تحفہ لائے، پھر اس میں 45 معاف ہو گئیں اور 5 ہم پر فرض ہیں۔ اللہ رب العزت نے 45 معاف کر کے 5 فرض کر کے ایک اصول بنا دیا، جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا تو ہم اس کو اس کا ثواب 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو نمازیں تو 5 ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو 50 کا ہندسہ ہے، اس کے ساتھ جو صفر ہے 0، اس کو نکتہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی یہی نکتہ نوازی کا ظہور قیامت کے دن ہوگا کہ 5 نمازیں ادا کرنے والوں کو اللہ رب العزت 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ چند ایک وجوہات میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی وجہ کہ انسان کے جسم میں حواس 5 موجود ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت۔ نمبر 2 قوت سامعہ، سننے کی قوت۔ نمبر 3 قوت شامہ، سونگھنے کی قوت۔ اور نمبر 4 قوت ذائقہ، ذائقے کا جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ قوت۔ نمبر 5 قوت لامسہ، چھونے کی قوت۔ تو اب ہم بولتے ہیں کہ انسانی جسم میں حواس 5 موجود ہیں، تو حواس 5 5 کو کہتے ہیں، 5 حواس: قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ۔ تو ان قوتوں کی شکر گزاری کے لیے اللہ رب العزت نے 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، کہ جو یہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو گویا کہ یہ جو میں نے قوتیں عطا کی ہیں، جس کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہے، جس کے ذریعے یہ سن رہا ہے، جس کے ذریعے یہ سونگھ رہا ہے، جس کے ذریعے اس کو ذائقہ معلوم ہو رہا ہے، اور جس کے ذریعے یہ چیزوں کو چھو کر محسوس کرتا ہے کہ یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، تو یہ ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری وجہ، علماء لکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں 5 نعمتیں بالکل نمایاں ہیں، واضح ہیں، سورج کی روشنی کی طرح نظر آتی ہیں۔ وہ 5 نعمتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 لباس، نمبر 3 مکان، نمبر 4 بیوی بچے، نمبر 5 سواری۔ یہ 5 نمایاں نعمتیں ہیں۔ ان کے شکرانے کے طور پر 5 نمازیں عطا کی گئیں، کہ جو 5 نمازوں کو پابندی سے ادا کرے گا گویا وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نمبر 3 وجہ
علمی نکتہ اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، جس کو 5 نعمتیں مل گئیں وہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں مجھے مل گئیں۔ نمبر 1 شکر کرنے والی زبان، نمبر 2 ذکر کرنے والا دل، نمبر 3 مشقت اٹھانے والا بدن، نمبر 4 نیک بیوی، نمبر 5 سہولت کی روزی۔ تو چونکہ یہ 5 نعمتیں ہیں تو ان 5 نعمتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں عطا فرمائی کہ ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ اسی طرح چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ نمازیں 5 کیوں ہیں، ان کی تعداد 5 کیوں ہے۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں 5 حالتیں ہیں، حالتیں نہ 4 ہیں نہ 6 ہیں، 5 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 کھڑا ہونا، نمبر 2 بیٹھنا، نمبر 3 لیٹنا، نمبر 4 جاگنا، نمبر 5 سونا۔ تو کھڑا ہونا بھی ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اس کی قدر ان سے پوچھے نا کہ جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں۔ اور بیٹھنا بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیٹنا بھی، ان کو اگر جو ہے وہ سوچا جائے۔ جاگنا، سونا، نیند نہ آئے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے جاگ جاگ کے، اور نیند ہی نیند میں پڑا رہے۔ کومے والے کو دیکھ لیں اور بیماری والے کو دیکھ لیں، بیہوشی کے عالم میں ہو، اس کو جاگ ہی نہ آئے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، اور یہ 5 حالتیں ہیں جن سے تقریباً ہر انسان گزرتا ہے۔ تو ان 5 حالتوں کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کھڑے ہونے کی بھی قوت دی، بیٹھنے کی بھی قوت دی، لیٹنے کی بھی قوت دی، اور جاگنے والی نعمت بھی دی، سونے والی نعمت بھی دی۔ تو ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر 5 نمازیں اس کے مقابلے میں عطا کی گئیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں ان کو نماز کے اوقات کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ نماز فجر کو بچپن کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے کہ جیسے دن کی ابتدا ہوتی ہے اسی طرح ایک انسانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو نماز فجر کو بچپن کے ساتھ مناسبت ہے خصوصی، اور نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے کہ سورج اس وقت اپنے عروج پر ہوتا ہے، جیسے اس کا زوال شروع ہوتا ہے، تب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو سورج اپنے عروج پر پہنچ کے اب زوال کی طرف جا رہا ہے۔ تو جیسے جوانی ایک انسانی زندگی کا ایک عروج کا زمانہ ہوتا ہے، عروج کا مرحلہ ہوتا ہے، تو نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ نماز عصر کو بڑھاپے کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے کہ اس وقت دن ڈھل جاتا ہے، کہ انسانی زندگی بھی ایسے جو ہے وہ شروع ہوئی کہ اب یہ ڈھلنے کے قریب ہے۔ اور نماز مغرب کو موت کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے کہ جیسے سورج ڈوب گیا ہے ایسے زندگی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے، انسانی زندگی کا سورج بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اور نماز عشاء کو عدم کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، نہ ہونے کے ساتھ، کہ انسان کا بھی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان کا بھی دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو ان انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو نماز کے اوقات کے ساتھ یہ خصوصی مناسبت ہے، اس لیے نمازوں کی تعداد 5 ہے۔ اور 6ٹھی وجہ بڑی خاص وجہ ہے، اور جو علماء نے تحریر فرمائی ہیں ان میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد
اسے 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، سکرات موت، موت کی سختی۔ نمبر 2، عذاب قبر، قبر میں جانا ہے۔ نمبر 3، روز محشر اعمال نامہ ملنا ہے۔ نمبر 4، پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور نمبر 5، جنت کے دروازے سے بھی گزرنا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں نا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا تو یہ جو 5 مصیبتیں میں نے عرض کی نا، تو ان 5 مصیبتوں سے وہ کیسے بچ جائے گا۔ فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا 5 نمازوں کی، تو سکرات موت، موت کی سختی اس سے ہٹا دی جائے گی، موت کی سختی سے یہ شخص محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے یہ انسان محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 3، یہ مصیبت تھی نا کہ اعمال نامے کا ملنا ہے، اب وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا یا دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جو نمازوں کی پابندی کرے گا، تیسرے نمبر پر اس کو جو انعام دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو ملے گا۔ اور پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، تو جو نماز کی پابندی کرے گا، فرمایا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پل صراط سے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور 5ویں کہ جنت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، 5واں انعام اسے یہ ملے گا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ کی خدمت میں نمازوں کی تعداد یہ 5 کیوں ہے، اس کی چند ایک وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ باقی اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں وہ حکیم رب تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ جو علماء نے تحریر کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔